بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف 6 کلاس۔ تو آج ہم جو اسٹارٹ کرنے والے ہیں وہ ہے ہماری ریویو ایکسرسائز ریویو فرسٹ۔ تو جو فرسٹ ریویو میں فرسٹ کویشچن ہے وہ ہے ریڈ دا ورڈز بلو اینڈ رائٹ دیئر میننگس۔ تو جناب ان کے میننگ لکھنے ہیں ہم نے۔ جو انگلش میڈیم کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ انگلش میں ان کے میننگ لکھیں گے، جو اردو میڈیم کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اردو میں ان کے جو میننگ ہیں وہ لکھیں گے۔ تو ریلائبلٹی، یہ سارے جو میننگ ہیں وہ پیچھے جو وکیبلریز دی گئی ہیں اس میں جو ایکسرسائزز میں ورڈ میننگ ہے اس میں سے آئے ہیں، صرف ایک ہی اس میں نہیں تھا، بس باقی میں سارے چیک کر چکی ہوں، سارے پیچھے سے ہی انہوں نے لیے ہوئے ہیں۔ تو جو ریلائبلٹی ہے اس کا میننگ ہے کنسسٹنسی، مطلب مستقل مزاجی۔ انگلش میں کنسسٹنسی آپ لوگ لکھیں گے اس کو، اور اردو میں جناب آپ لکھیں گے مستقل مزاجی، یعنی کہ کسی چیز پر ڈٹے رہنا، کسی چیز کے بارے میں شور ہونا اور اسی چیز پر قائم رہنا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے سمن، یعنی کہ بلانا، پکارنا، اور انگلش میں اس کا میننگ آئے گا ٹو کال، ٹھیک ہے۔ مارٹائرڈم، شہادت، ڈیتھ آف اے مارٹائر۔ اکمپلشڈ، مکمل کرنا، ٹھیک ہے، اس کا ہے ٹو فلفل، ٹو فلفل، سوری اباؤٹ دس۔ ویسے میں اس میں ہو گئی تھی، میرا ذہن اس طرف چلا گیا کہ اس میں ای ڈی لکھا ہوا ہے اور یہ تھرڈ فارم ہے ورب کی، اس لیے یہاں پر اگر صرف اکمپلش ہوتا تو یہ میننگ آنا تھا ٹو فلفل، لیکن یہاں پر ای ڈی لگا ہوا ہے، تھرڈ فارم بن رہی ہے تو پھر فلفلڈ آئے گا، ٹھیک ہے۔ وہ اس طرف میرا مائنڈ کنورٹ ہو گیا تھا، اس لیے یہ سارا گند ہو گیا، سوری اباؤٹ دس۔ لیکن آپ لوگ کیونکہ ای ڈی لگا ہوا ہے تو اس کے لیے اب میں یہاں پر زیادہ مزید اس کو گندا نہیں کرنا چاہتی، آپ لوگ یہاں لکھیں گے فلفلڈ، FULFILLED، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ اس کو کریکٹ لکھیے گا۔ تو اکمپلش یعنی کہ مکمل کرنا۔ آگے ہے پیومنٹ۔ پیومنٹ پیچھے ہم جو ہماری پوئم آئی تھی انیسفری والی، لیک آف انیسفری، اس میں ہے پیومنٹ۔ تو پیومنٹ کیا ہے؟ پیوڈ پاتھ، یہاں جگہ کم ہے، آپ لوگ لکھیں گے پیوڈ پاتھ along the road۔ اگر ایسے نہیں لکھنا ہے تو آپ لکھیں گے پیوڈ پاتھ فار پیڈسٹرینس۔ یہ یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں پیڈسٹرینس، یعنی کہ پیدل چلنے والوں کے لیے جو بنا ہوا راستہ ہوتا ہے، یعنی کہ فٹ پاتھ بھی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ پیدل چلنے والوں کا راستہ۔ فیئرلیسلی، بے خوف ہو کر، وداؤٹ اینی فیئر۔ یہ تھے ہمارے ورڈ میننگ۔ اس کے بعد ہے ہمارے کویشچن آنسر۔ کویشچن آنسر چیک کر لیتے ہیں۔ ریویو ایکسرسائز کے کویشچن آنسر ہیں۔ آنسر دا کویشچنز بلو۔ واٹ کائنڈ آف لائف ڈز دا پوئٹ امیجن ان دا پوئم؟ پوئم میں پوئٹ جو ہے وہ کس طرح کی لائف امیجن کرتا ہے؟ کہاں پر؟ لیک آئل آف انیسفری، انیسفری کی لیک آئل پر، یعنی کہ جھیل آئل پر۔ تو جناب یہ ہیں ہمارے آنسرز، آپ چیک کر لیجئے۔ دا پوئٹ وانٹس ٹو لیو اے پیسفل لائف، پوئٹ جو ہے وہ ایک پرامن زندگی جینا چاہتا ہے۔ نیئر دا لیک، لیک کے قریب۔ ہی از امیجننگ دا لیک فل آف نیچرل بیوٹی، اور وہ امیجن کرتا ہے کہ جو لیک ہے وہ نیچرل بیوٹی سے بھری ہوئی ہے، یعنی کہ وہاں پر نیچرل بیوٹی بہت زیادہ ہے، تو اس کو نیچرل بیوٹی پسند ہے تو وہ وہاں جا کر پرامن زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ ڈسکرائب دا پرپز آف عید الفطر ان اے پیراگراف، یہاں پر نوٹ کیجئے کہ پیراگراف میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ عید الفطر کا جو مقصد ہے وہ پیراگراف میں لکھنا ہے، اس لیے اتنا بڑا آنسر بنایا ہے۔
ورنہ اگر پیراگراف میں نہ لکھنا ہوتا تو اس کو چھوٹا ہی ہم رہنے دیتے، لیکن یہاں پر ہمیں کہا گیا ہے کہ پیراگراف میں لکھنا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ریویو ایکسرسائزز کے کویسچنز زیادہ آنے کی چانسز ہوتے ہیں، اس لیے ان کو پلیز اسی طرح سے کیجئے کہ جس طرح انہوں نے پوچھے ہیں، تو آپ لوگ زیادہ نمبر حاصل کر سکیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم ساری جو تیاری کر رہے ہوتے ہیں اس کا مقصد ہوتا ہے پیپر میں کامیاب ہونا، تو پیپر میں آئی تھنک کہ موسٹ آف دا کویسچنز جو ہیں وہ ریویو ایکسرسائز میں سے لیے جاتے ہیں، اس لیے آپ لوگ ریویو ایکسرسائز کو بہت زیادہ دھیان سے کیا کیجیے۔ عید الفطر از celebrated to show gratitude to Allah for his help۔ یہ سارا پیچھے سے ہی میں نے لیا ہے آنسر، اس کا بک میں جو پیراگرافس دیے ہیں ان میں سے ہی، اور یہ سارا میں کروا چکی ہوں، اس کا ساری ٹرانسلیشن میں کروا چکی ہوں، آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں، اور جنہوں نے پڑھ لیا ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے جانتے ہی ہوں گے۔ عید الفطر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے منائی جاتی ہے، فار ہیز ہیلپ، کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اینڈ اسٹرینتھ، اور اسٹرینتھ دی ہمیں تھرو آؤٹ دا منتھ آف رمضان، رمضان کے پورے مہینے میں، اینڈ انشورڈ، اور اس بات کو یقینی بنایا، دیٹ دا مسلمز اکمپلشڈ دیئر سیکرڈ ڈیوٹیز، کہ مسلمانوں نے اپنی پاکیزہ ڈیوٹیز جو ہیں ان کو مکمل کیا ان رمضان میں۔ عید از دا ٹائم ٹو فارگیو ادرس، اس کے علاوہ عید جو ہے وہ ایک وقت ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کر دیں، بائی انوائٹنگ اور وزٹنگ دیم، یا تو ہم ان کو دعوت دے کر اپنے گھر میں بلا لیں یا پھر ان کے گھر میں جا کر ان سے ملیں۔ تو یہ ہے جناب عید الفطر کا مقصد، ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا رمضان مستحکم رکھا اور اپنی عبادت کو مکمل کرنے کا موقع دیا، اور دوسرا یہ کہ ہم لوگوں کو معاف کریں۔ ٹھیک ہے، آگے ہے ڈسکرائب اینی انسیڈنٹ فرام دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائف آف یور اون چوائس۔ تو انہوں نے کہا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں سے ایک کوئی بھی ایونٹ، کوئی بھی ایسا واقعہ، کوئی انسیڈنٹ آپ نے لکھنا ہے، اور وہ بھی اپنی ہی چوائس کا۔ تو آپ لوگ اگر اپنی چوائس کا کوئی واقعہ لکھنا چاہتے ہیں تو دس از ٹوٹلی اپ ٹو یو، یہ آپ لوگوں پر ہے، آپ لوگ جو بھی واقعہ چاہیں اس کو انگلش میں لکھ سکتے ہیں، اگر آپ میں ایسی ایبلٹی ہے، اگر آپ لکھ سکتے ہیں۔ ویسے تو میں ٹینسز ساتھ ساتھ کروا رہی ہوں، تو اگر آپ چاہیں تو ٹینسز کی مدد سے خود لکھ سکتے ہیں، دیٹ از ویل اینڈ گڈ، وہ بہت زیادہ اچھی بات ہے کہ آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ان ٹینسز کی بیس پر آپ اپنا پیراگراف خود لکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر میں نے وہ طائف والا واقعہ لکھ دیا ہے، آپ لوگ اگر چاہیں تو اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ دا ہول لائف آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم از فل آف مائی فیوریٹ اینڈ پراؤڈ مومنٹس۔ تو نبی کریم، سب سے پہلے ہم لوگ یہ حوالہ دیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف جو ہے وہ میرے لیے موسٹ فیوریٹ ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب پوری لائف میں ان کا ایک بھی ایسا واقعہ یا ایک بھی ایسا دن، ایک بھی ایسا وقت ہم نہیں کہہ سکتے ہیں جو ہمیں نہیں پسند، تو ساری لائف ہی ان کی ہمارے لیے فیوریٹ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر مومنٹ ہی پراؤڈ مومنٹ ہے، جیسے میرے ذہن میں تھا کہ ہم یار غار والا دیکھ سکتے ہیں، مطلب جب حضرت ابوبکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور غار حرا میں جب انہوں نے پناہ لی تھی، وہ والا واقعہ بہت میرا فیوریٹ ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک واقعہ ہے، جو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں آئے اور ابھی وہ صرف 7 سال کے ہی تھے، اور ان کی جو ہے تہبند کھل گیا وہاں پر، تو وہ اتنا، یعنی کہ اس چیز کو انہوں نے دل پہ لیا، اتنا وہ شرمسار ہو گئی، یا کچھ بھی آپ کہہ لیں، کہ ان کو اتنی فیلنگ آئی کہ وہ وہاں پر بے ہوش ہو گئے، کہ ان کو ایسا فیل ہوا، ہاں صرف 7 سال کی عمر میں وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو پاکیزہ اور باعزت رکھنا چاہتے تھے کہ لوگوں کے سامنے میرا تہبند کھل گیا۔ حالانکہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے شرٹ اوپر پہنی ہوئی ہوگی، اور پھر بھی وہ اتنا زیادہ انہوں نے اس چیز کو فیل کیا کہ وہ وہاں پر بے ہوش ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے، اور لوگوں کو دیکھ دیکھ کر ہی پتہ چل رہا ہے، جوانی میں تھے، یعنی کہ نوجوانی میں کہہ لیں، نوجوانی میں تھے، تو لوگوں کو دیکھ، جو وہاں کے یہود اور وہ تھے نا غیر مسلم لوگ، ان لوگوں کو دیکھ کر ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، تو یہ جو ہیں نبی ہیں۔
یہ اللہ کے نبی ہونے والے ہیں کیونکہ ان پر بادلوں کا سایہ ہے. ان کو نشانیاں نظر آ رہی تھیں تو وہ والا ایک واقعہ، مطلب بہت سارے واقعے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ریلیٹڈ مجھے بہت 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 زیادہ پسند ہے. لیکن آپ لوگوں کے لیے ایزی ہونے کے لیے، کیونکہ طائف والا واقعہ آپ لوگ بار بار پڑھ چکے ہیں، ایزی کرنے کے لیے میں نے یہ طائف والا واقعہ لکھ دیا ہے اور بہت سمپل ورڈز میں لکھا ہے. آپ لوگ اس کو چیک کر لیجئے. The whole life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is full of my favorite and proud moments. But here I would like to mention the time when he went to Taif. لیکن یہاں پر میں وہ وقت مینشن کرنا چاہوں گی جب آپ طائف گئے. People of Taif روڈلی ٹریٹڈ ہیم. تو طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، بہت روڈلی پیش آئے. دے تھریو اسٹونز ایٹ ہیم. انہوں نے ان پر پتھر برسائے. اینڈ دا ہول باڈی آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز فل آف واؤنڈس. یہاں پر ایڈ کر لیجیے گا اینڈ بلڈ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری باڈی ہے وہ خون اور زخموں سے بھر چکی تھی. آگے ہے جناب. این اینجل حضرت جبرائیل علیہ السلام آسکڈ ہز پرمیشن ٹو ڈسٹرائے دیم. تو اینجل جو فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا میں ان کو تباہ کر دوں. تو آسکڈ ہز پرمیشن، ان کی اجازت طلب کی ٹو ڈسٹرائے دیم، ان کو تباہ کرنے کے لیے. بٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم forgave them. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا. بائی سیئنگ، یہ کہتے ہوئے May Allah forgive them and it's possible that at some time in their generations maybe there comes faithful people. تو ہو سکتا ہے کہ ان کی جنریشنز میں جو کوئی ایک ایسے لوگ آ جائیں کہ جو ایمان والے ہوں. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیں. تو دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ہی اعلیٰ کوالٹیز کے مالک تھے ہمارے جو سر ہیں، سر عامر. تو وہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پرفیکٹ انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور دنیا میں کوئی پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے انسان. تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم از دا پرفیکٹ پرسن. وہ پرفیکٹ انسان ہے. اور مجھے ان کی یہ لائن بہت بہت پسند آتی تھی، اور آج بھی میرے دل میں یہ لائن یقین کریں کہ جیسے چھپی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پرفیکٹ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. آگے ہے کویسچن. واٹ ایوارڈس ڈڈ میجر شبیر شریف گیٹ فار ہز اچیومنٹس. تو میجر شبیر شریف کو کیا ایوارڈ ملے تھے، ان کی کیا اچیومنٹس ہیں. تو یہ ہیں جناب. میجر شبیر شریف شہید از دا اونلی سولجر ہو گاٹ آل 3 موسٹ ڈیزائرڈ ایوارڈس آف پاکستان آرمی. تو میجر شبیر شریف شہید جو ہیں وہ ایک اونلی آفیسر ہیں جن کو تینوں ایوارڈس ملے تھے. پاکستان آرمی کے تینوں ایوارڈز ملے تھے. ایک تھا سوارڈ آف آنر، ایک ہے ستارہ جرت، اور ایک ہے نشان حیدر. تو یہ تینوں ایوارڈز آپ کو ملے تھے. اور یہ جو ہے میں یہ والا کویسچن جو ہے میجر شبیر شریف والی ایکسرسائز میں بھی کروا چکی ہوں، آپ لوگ ادھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ صرف ایک واحد شخص تھے جن کو تینوں ہی ایوارڈز مل چکے ہیں. جی جناب. تو آگے ہمارا جو ہے وہ کویسچن ہے. ریڈ دا سینٹینسز اینڈ سرکل دا کریکٹ میننگ آف ہائی لائٹڈ ورڈز. اب انہوں نے کہا ہے کہ ان سینٹینسز کو پڑھیں اور جو یہ والے ہائی لائٹ کیے ہوئے ورڈز ہیں ان میں سے جو جس لفظ کے یہ میننگ بن رہے ہیں اس کو سرکل کرنا ہے آپ نے. اب آپ لوگوں کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ یہاں پر لیو اور آگے ڈرائی اینڈ سینڈی پاتھ دونوں ہی ایک ہی لفظ کے میننگ بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دونوں لفظ ہائی لائٹ کیے ہوئے انہوں نے، اور یہ دونوں ایک ہی اس پورے سینٹینس میں ایک ہی ایسا لفظ ہے جس کے یہ دونوں میننگ ہو سکتے ہیں. تو اس لفظ کو ہم نے سرکل کرنا ہے. محسن واکڈ ان دا ہاٹ ڈیزرٹ وداؤٹ واٹر. محسن گرم صحرا میں پانی کے بغیر چلا. تو جناب یہاں پر لیو چھوڑنا یعنی کہ چلے جانا، اور ڈرائی اینڈ سینڈی ڈرائی اینڈ سینڈی پلیس، خشک اور کیا ہے ریت والا علاقہ. تو جناب خشک اور ریت والا علاقہ یعنی کہ یہ ڈیزرٹ، اس کو ہم نے سرکل کر لیا ہے. آگے ہے پلیز شیئر یور ٹیلی فون نمبر. تو
यहाँ पर कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके दोनों मीनिंग दोनों जो ये दोनों हैं नंबर सॉरी वर्ड्स, इसमें से एक ऐसा लफ्ज़ कौन सा है जिसके साथ ये जाते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर मोर नंबर्स। तो ये दोनों का ही ये नंबर में मीनिंग बनेगा, तो टेलीफोन नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और मोर नंबर भी है। आगे है द वाउंड स्टॉप्ड हर्टिंग आफ्टर ही पुट ऑन एन ऑइंटमेंट है। तो वाउंड जो है वो दर्द करना बंद हो गया जब उसने मरहम लगा ली। तो पास्ट टेंस ऑफ विंड, तो विंड का जो पास्ट टेंस बनता है वो है और इंजरी है। ये दोनों लफ्ज़ों का दोनों मीनिंग का एक लफ्ज़ है जो कि ये है। इंजरी भी बनता है इसका और पास्ट टेंस ऑफ विंड यानी कि वाउंड भी बनता है। और इसके बाद है द स्विमर ड्रोव इनटू द पूल, सॉरी द स्विमर डोव इनटू द पूल। जो स्विमर था वो पूल के अंदर उसने डुबकी लगाई। तो अ स्मॉल वाइट बर्ड, अगर हम देखें डव, अगर डव इसको पढ़ें तो ये स्मॉल वाइट बर्ड जो होता है वो ये है, और छोटा वाइट परिंदा डव। और द पास्ट टेंस ऑफ डाइव, तो डाइव की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस बनता है टू जंप इनटू, यानी डाइव का मतलब उन्होंने दिया है यहाँ टू जंप इनटू, और द पास्ट टेंस ऑफ डाइव यानी कि डोव, तो वो ये है, यानी कि ये डव भी बन गया और ये डोव भी बन गया। तो यहाँ पर ये सारे ही मीनिंग हाईलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग जो हैं वो इन लफ्ज़ों के साथ जा रहे हैं। आई डोंट नो के बाय यहाँ पर ये जो फर्स्ट हमने पढ़ा है ये ड्राई सैंडी पाथ और लीव और ड्राई सैंडी पाथ दोनों नहीं जा रहे हैं इसके साथ। ड्राई सैंडी पाथ जा रहा है डेजर्ट, और लीव क्यों नहीं जा रहा है आई डोंट नो। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है, तो यहाँ फिर मैं कुछ मिस्टेक कर रही हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है मैं भी इंसान हूँ और कर सकती हूँ ऐसा। तो चलें आगे देख लेते हैं। आगे है जनाब राइट एन एसे ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन योर ओन वर्ड्स। उन्होंने कहा जी स्पोर्ट्स एंड गेम्स के बारे में आपने अपने अल्फाज में एक ऐसे लिखना है। तो इस ऐसे को मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई है। तो आई नो कि स्टूडेंट्स इतना लंबा नहीं प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ दूसरों को भी इनवाइट कीजिएगा कि वो भी मेरे चैनल पर आएँ। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत दिल लगा कर पढ़िएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।